بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے والدین ہیں۔ اگر آپ کے والدین کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں تو باقی جس کے ساتھ مرضی نیکیاں کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں۔ سچائی اور امانت داری انسان کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ عزت بھی انہی کی ہوتی ہے اور اعتماد بھی انہی پہ کیا جاتا ہے جن میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہوں۔ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ مشکلات ضرور آئیں گی لیکن محنت اور صبر کامیابی کی منزل تک ضرور پہنچائیں گے۔ کامیابی کا تعلق وسائل کے ساتھ نہیں بلکہ محنت، صبر اور عزم کے ساتھ ہے۔ خواب وہ نہیں جو آپ کو نیند میں آئیں، خواب تو وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں۔ زندگی جینے کے دو ہی اصول ہیں، جو پسند ہے اسے حاصل کرو یا جو حاصل ہے اسے پسند کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ آپ کی کوشش سے کسی پریشان حال کو خوشی مل جائے، یہ خوشبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو نیک ہونے کے باوجود بے چین رہے، اور سب سے زیادہ بے عقل وہ ہے جو گنہگار ہونے کے باوجود بے فکر رہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کے کھو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے کتابوں میں چھپا دو، کیونکہ یہ قوم اب کتابیں نہیں کھولتی۔ جو تعلیم عورت کی عزت کی قاتل ہو، وہ تعلیم بے حیائی کی مثال بن جاتی ہے۔ جب تمہاری نمازوں کی صحت خراب ہونے لگے، خشوع و خضوع محسوس نہ ہو اور نماز میں دل نہ لگے تو سمجھ جاؤ تمہارے گناہوں کے رستے تقوی کی راہوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ قبرستان نوجوانوں سے بھرے جا رہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ کسی کا بھلا کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اسی وقت اپنی نیکی بھول جائے، اور جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اس پر واجب ہے کہ زندگی بھر اپنے محسن کی نیکی یاد رکھے۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر اکثر بازی پلٹ دیتی ہے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل پڑتا ہے۔ اگر تمہیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ مخلوق تمہارے داغدار لباس کو دیکھے تو اس بات سے بھی حیا آنی چاہیے کہ خالق تمہارا داغدار دل دیکھے۔ جب ماں پردے دار ہو تو بیٹیوں کو پردے کی اہمیت سمجھانی نہیں پڑتی، پیدائش سے ہی پردہ ان کی گھٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہے گا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس قدر ڈرایا گیا کہ ہم اپنا جائز حق مانگنے کے لیے بھی روز محشر کے منتظر ہیں؟ رشتوں کے کمزور ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ زندگی میں ملنے والا ہر نیا دھوکہ ہمیں حقیقت کے مزید قریب کر دیتا ہے، اور خوابوں سے نکل کر کب ہم حقیقت پسند بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس دنیا میں جینے کے لیے سخت وقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یقین کریں اگر زندگی نے آپ سے امتحان نہیں لیے تو آپ زندگی جیے ہی نہیں ہیں۔
وقت جتنا آزمائش بھرا ہوتا ہے اختتام اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے، بس صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ غلط کام کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا، اپنوں کو اپنا ہونے کا احساس دلاتے رہا کریں، ورنہ ایک دن آپ کے اپنے آپ کے بغیر جینا سیکھ لیں گے۔ اچھا بولنے کے لیے اچھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال کا نہ ہونا بزرگی نہیں، مال کا دل میں نہ ہونا بزرگی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے گناہ ہیں۔ اپنے عیبوں کو دیکھو تاکہ دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ اور بھرا پیٹ اس کا اکھاڑا ہے۔ جتنی محنت سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اس سے آدھی محنت سے جنت میں جا سکتے ہیں۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، مل جائے تو فاش نہ کرو۔ ناکامی کا خوف ہی ناکامی کی بنیاد ہے، مایوسی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ دوست بنانے سے پہلے یاد رکھیے کہ دوستی کے نتائج فقط دنیاوی معاملات تک ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کا بندے کے دین و آخرت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے: المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی جو مرد عورتوں کی طرح اور جو عورتیں مردوں کی طرح وضع قطع اور بات چیت کا لہجہ اور انداز اختیار کرتی ہیں، ان پر لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میری ساری امت سے درگزر کر دیا گیا ہے سوائے اعلانیہ اور ظاہر گناہ کرنے والوں کے، اور یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے کہ رات کو ایک شخص کوئی عمل کرے اور صبح کے وقت وہ یہ کہتا پھرے کہ میں نے رات کو یہ کام کیا، حالانکہ اللہ تعالی نے رات بھر اس کی پردہ پوشی کی، تو صبح کو وہ اللہ تعالی کی اس پردہ پوشی کو ختم کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق بیان کر دے۔ حقیقی عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے۔ گانا زنا کا منتر ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نظر بد یعنی بد نکاحی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ سب اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خیال کر کے خدا سے خوف رکھو۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔